السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 37 سے شروع کر رہے ہیں۔ ایک فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے۔ تجھ سے خدا یہی کہتا ہے کہ دنیا میں شراب مت پی، تجھ سے طبیب بھی یہی چاہتا ہے کہ صفرا کی حالت میں حلوہ مت کھا۔ تو دین کی خاطر خدا کے کہنے پر حرام چیز کو ترک نہیں کرتا، لیکن تن کی خاطر تو طبیب کے کہنے پر حلال چیز کو ترک کر دیتا ہے۔ بعد از موت غفلت کا پردہ آنکھوں سے ہٹ جائے گا۔ انسان خود کو اور اپنے عوارض کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، لیکن اس وقت علاج محال ہوگا۔ اس وقت اس کی فریاد بھی بے فائدہ ہو اور ندامت بھی بے محل ہوگی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 56 میں کا ترجمہ ہے: ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں کی۔ کچھ مسلمان کلمے پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور اسے کافی سمجھتے ہیں۔ وہ قرآن کو طاق کی زینت سمجھتے ہیں، اس کی آیات پر غور و غوص سے قاصر و لاچار ہیں اور اس کے احکامات پر عمل سے بھی بعید ہیں، جبکہ کوئی بھی شخص ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کر اسے جیب میں رکھنا پسند نہیں کرتا، اور کوئی شخص یہ کہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور نسخہ بھی لکھوایا تھا، لہٰذا میں اچھا ہو جاؤں گا۔ ایسے شخص کو ہر عقل مند ملامت کرے گا اور کہے گا کہ نسخہ جیب یا الماری کی زینت کے لیے نہیں ہوتا، اسے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح قرآن بھی خدا کا نسخہ ہے، یہ گلے میں تعویذ بنانے کے لیے یا طاقچے کی زینت بنانے کے لیے نہیں آیا، جبکہ آپ اس پر عمل نہ کریں گے تو یہ نسخہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ عارضہ قلب محض کفر تک محدود نہیں۔ بعض مسلمان قرآن مجید کے احکامات کی اتباع بھی کرتے ہیں، مثلاً وہ نماز روزے کے بھی پابند ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال میں جان نہیں ہوتی۔ وہ قرآن کے باقی احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، لیکن خود کو قلب سلیم کا مالک بھی سمجھتے ہیں۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ روحانی امراض کا عذاب صرف کفار کے لیے ہے۔ اس خام خیال کے تحت وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اپنے جہل مرکب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال خام یہ ہوتا ہے کہ عارضہ قلب محض کفر ہے، حالانکہ کفر روحانی امراض میں سے ایک ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں دیگر روحانی امراض کا تذکرہ اور ان کے علاج پر متعدد مقامات پر علاج موجود ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 60: اے رسول، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جو لوگ مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے تھے، اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ہم تم کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ اسی طرح سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں بیان ہوا، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور وہ کافر لوگ کہہ بیٹھیں گے کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا کیا مطلب ہے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 ترجمہ: یعنی جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ اور کافر لوگ کہہ بیٹھیں گے کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا کیا مطلب ہے۔ ان دونوں آیات میں ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جن کے دلوں میں مرض پوشیدہ ہے۔ ان کا تذکرہ یہاں کافروں اور منافقین کے علاوہ ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو متغیر حالات کا شکار نہ ہو اور راہ بندگی میں ثابت قدم رہا ہو، باطل کی طرف کبھی مائل نہ ہوا ہو، نفسیاتی خواہشات کی اتباع نہ کی ہو۔ یہ تمام قلبی عوارض شرک کی ایک قسم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں:
لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ ایمان لانے کے باوجود وہ لوگ مشرک ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس آیت میں شرک سے مراد اطاعت میں شرک ہے۔ لوگ ایک طرف تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کو لائق عبادت قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف شیطان کی اطاعت گزار ہوتے ہیں، گناہوں کے ارتکاب میں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، بے شک اس آیت کا مصداق لوگوں کی 2/3 تعداد سے زیادہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی بے شک اس آیت کا مصداق لوگوں کی 2/3 تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جو زندگی بھر حسد، بخل، عداوت، غرور اور حرص میں مبتلا نہ رہا ہو؟ قرآن مجید میں تمام روحانی عوارض مذکور ہیں، پس قرآن کا مطالعہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ قرآنی احکام کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ علماء کرام کے قرآن اور اہل بیت سے متصل احکام پر عمل کرنے کہیں ایسا نہ ہو کہ تلافی کا وقت بھی چھن جائے۔ محرومی ایمان ایک حقیقی جہل۔ ایمان سے محروم دل میں ایسے امراض ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید نے گونگے، بہرے اور اندھے پن سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171، یعنی یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، خاک نہیں سمجھتے، یعنی ان کی زبان حق بات کہنے سے گونگی ہے جیسے صدا کا قحط ہو، ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں، جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ اس سے اور دیگر آیات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آخرت میں لوگوں کا ظاہر اور باطن یکساں ہو جائیں گے۔ اس سے اور دیگر آیات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آخرت میں لوگوں کا ظاہر اور باطن یکساں ہو جائیں گے۔ مثلاً جس دن راز کی باطن کو ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی جس دن راز کی باتیں اور یا باطن کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ سورہ طارق کے آیت نمبر 9 میں یہ ارشاد ہوا، پس جس نے دل کی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا، اعتبار حق نہیں کیا، حق کو دل سے نہیں چاہا، وہ آخرت میں بھی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ اسی طرح جس نے دل کے کان سے حق کو نہیں سنا، اسے قبول نہیں کیا، وہ جنت اور ملکوتی زمزمہ سے بہرہ مند نہیں ہوگا۔ ایسے قلوب میں صحت ایمان کی کمی ہوتی ہے، پس ایسے دل بیمار ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ ایسے دلوں پر مہر ثبت کر دی جاتی ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی گئی ہے، ایسے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں بیان ہے، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ ایسے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، یعنی ہرگز نہیں، بلکہ یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے، ایسے دل حیوانوں سے بدتر ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ لوگ گویا چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی کہیں گئے گزرے، ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار کفار ہیں۔ حیوانات پر انسان کا شرف اور برتری یہ ہے کہ اس میں اللہ کی ودیت کی ہوئی ایسی خوبی ہے جس کی بنا پر وہ حق کا ادراک کر سکتا ہے، حق کی سماعت پر بھی قادر ہے اور قبولیت کی بھی اہلیت رکھتا ہے۔ جو شخص اس خوبی کا مالک نہیں، وہ مقام انسانیت سے محروم ہوتا ہے۔ اس میں حمیت یعنی محض
حیوانیات ہی باقی رہ جاتی ہے۔ صحیفہ کاملہ میں امام سجاد علیہ السلام کا قول ہے کہ ترجمہ یعنی اگر انسان خدا کو نہ پہچانے، اسے اپنا منعم نہ سمجھے، اس کی نعمتوں کو استعمال کرے مگر اس کا شکر بجا نہ لائے، تو وہ انسانیت کی شاندار حدود سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور حیوانیات کی سطح تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدا نے اپنی محکم کتاب میں ایسے لوگوں کی توصیف بیان کی ہے اور بتایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور، بلکہ ان سے بھی کہیں گئے گزرے۔ قرآن مجید میں بے ایمان لوگوں کو مردے کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ نمل کی آیت نمبر 80 میں، اے رسول، بے شک نہ تو تم مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں، خاص کر جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ یہ بات مد نظر ہونی چاہیے کہ روح کی غذا ایمان ہے۔ اگر بدن کو غذا میسر نہ ہو تو زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے درکار قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ یہی زوال ان قوتوں کے خاتمے پر متنج ہے، یہاں تک کہ انسان راہی عدم ہو جاتا ہے۔ یہی مسئلہ بے ایمان روح کا ہے۔ روح ایمان کے بغیر کئی عوارض سے دوچار ہو جاتی ہے، نتیجتاً انسانیت کمزور ہو جاتی ہے۔ آدمی روحانی حیات سے بے بہرا ہو جاتا ہے، اس کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ہلاکت و تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ روح اور جسم کی موت میں کافی فرق ہے۔ جسم کے مرنے سے تمام جسمانی روگ ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے جیسے پرندہ قفس سے آزاد ہو گیا ہو، لیکن روح کی موت سے جسمانی روگ ختم نہیں ہوتے، روحانی امراض ویسے ہی تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، تیز آگ میں داخل ہو کر وہ نہ تو وہاں مرے گا اور نہ ہی جیے گا، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے گا، ایسی موت کہ جو تکلیف دہ ہوگی اور ایسی زندگی کہ جو بے معنی و بے فائدہ ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وہ شخص ایمان رکھنے کی وجہ سے پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو ایمان اور ہدایت عطا کر کے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ذریعے لوگوں میں وہ بے تکلف چلتا پھرتا ہے۔ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کی یہ حالت ہے، ہر طرف سے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے کہ وہاں سے کسی طرح نکل نہیں سکتا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں یہ ارشاد ہوا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی مرد ہو یا عورت جس نے اچھے کام کیے وہ مومن ہے، پس اسے ضرور پاکیزہ حیات عطا کریں گے۔ اس طرح کی آیات سے اس بات کا بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ اس حیات کے علاوہ بھی پاک و پاکیزہ حیات کا تصور موجود ہے۔ اس پاکیزہ زندگی کا حصول کرنا چاہیے، اور روایت میں اس کو روح الایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسی زندگی کا حامل شخص امن و سکون میں رہتا ہے، اسے کسی قسم کا ڈر یا کھٹکا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے مسرور رہتا ہے۔ ایسا شخص مسرور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی بینائی ایسی چیزوں کو دیکھتی ہے جس سے دوسرے افراد قاصر ہوتے ہیں، اس کی قوت سماعت وہ چیزیں سنتی ہے جن کے دوسرے اہل نہیں، اور اس میں ادراک ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے اس سے محروم ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جس کی انسانیت بیدار ہوتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا ہمدم و ساتھی ہوتا ہے اور اللہ کے قریب رہنے پر خوش رہتا ہے۔ قیامت میں انسان کا باطن ظاہر کر دیا جائے گا، ہر کوئی اپنی ملکوتی یعنی روحانی وضع قطع کے ساتھ محشور ہوگا۔ خراب اور حیوانی صفات کے لوگ کے حامل لوگ اور وہ لوگ جو عالم انسانیت سے بعید اور روح ایمان سے لا تعلق رہے ہوں گے، اس دن جمالی حقیقی سے محروم رہیں گے۔
اس دن جمال حقیقی سے محروم رہیں گے اور بدترین وضع قطع کے ساتھ محشور ہوں گے۔ کتاب عین الیقین میں محدث فیض نقل کرتے ہیں، یعنی لوگ ایسی بھیانک صورتوں کے ساتھ محشور ہوں گے کہ جن سے بندر اور سور بہتر ہوں گے۔ اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کہتے ہیں صاحبان ایمان کی زندگی دونوں جہاں میں پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، مومن ناز و نعم اور سرور میں زندگی گزارتا ہے، اس کے برعکس غیر مومن رنج و آلام میں مبتلا رہتا ہے، نفساتی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے، غم و اندوہ کا مسلسل شکار رہتا ہے۔ لیکن دنیا میں بہت سے صاحبان ایمان طرح طرح کی بلاؤں میں گرفتار رہتے ہیں۔ اس کے برعکس متعدد بے ایمان لوگ خوشی و کامرانی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کا قلب ایک گلستان کی مانند ہوتا ہے۔ مومن کو مادی دنیا کی تکالیف کو سہنا پڑتا ہے، لیکن وہ ان پر رنجیدہ نہیں ہوتا۔ ایسے کانٹے محض بدن تک اور چار دیواری تک محدود ہوتے ہیں، گلستان دل میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ مومن کی روح دنیاوی آلام سے محفوظ رہتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں کا بیان ہے، انہی لوگوں کے لیے امن و سکون ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مومن کی دنیاوی آرزو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں مضمر ہوتی ہے۔ ایسے شخص ناکامی اور مایوسی سے دوچار نہیں ہوتا۔ وہ خدا ہی کو سرپرست اور مربی سمجھتا ہے اور اس کی حکمت و قدرت سے واقف اور آگاہ ہوتا ہے اور اسے اپنا آقا تسلیم کرتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 11 میں بیان ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ مومن کا آقا اور سرپرست ہے، جبکہ کفار کا ہرگز کوئی آقا اور سرپرست نہیں۔ پس کامل مومن دنیاوی دکھوں اور آلام سے رنجیدہ خاطر نہیں ہوتا اور نہ ہی ان باتوں سے وہ تلخی میں آتا ہے۔ خدا مومنین کے دلوں کو دنیا میں امن بخشتا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 4 میں بیان ہوتا ہے، وہ وہی خدا تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی۔ مومن مصیبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے، اس کی چال میں لغزش نہیں ہوتی اور نہ ہی لڑکھڑاتا ہے، اور اس بات پر پکا یقین رکھتا ہے کہ اس مصیبت کے پیچھے کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ پس وہ خدا سے یہی امید باندھے رکھتا ہے کہ اے خدایا اس مصیبت کی تلافی کر دے اور جسمانی عارضے بھی ٹال دے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 104 میں بیان ہوتا ہے، ترجمہ، اے اہل ایمان، اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کو بھی ویسے ہی تکلیف پہنچتی ہے۔ پس فرق یہ ہے کہ تم خدا سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو ان کو نصیب نہیں۔ تمہیں نجات، مغفرت اور صلے کی امید ہوتی ہے، جبکہ وہ یاس و نا امیدی کی تاریکی میں سرسیمہ اور پریشان رہتا ہے۔ کافر کا دل بھیانک ویرانہ ہوتا ہے۔ مصائب و آلام میں مومن کا جی نہیں گھبراتا، گھبراہٹ کا اثر محض جسم تک محدود ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر مومن لوگوں کی خوشی اور سرور بھی بدن تک محدود رہتا ہے۔ اصل میں کفار کا دل تو وحشت کدہ اور کھنڈر ہوتا ہے، ویرانہ ہی ویرانہ ہوتا ہے۔ ان کی دل کا ظلمت کدہ شہوتوں سے روشن نہیں ہوتا، ان کا قلب بے چین اور مضطرب رہتا ہے۔ در حقیقت شہوتیں دل کو ڈھانپنے والا غلاف ہوتی ہیں۔ کفار کے دل میں وحشت گھر کیے ہوتی ہے۔ کفار دنیا میں مگن ہو کر باطن کے دردوں کو بھول جاتا ہے، لیکن شہوتیں اس کے ویرانے میں مزید آگ بھڑکاتی ہیں۔ اس کی ویرانی مزید بڑھ جاتی ہے، لیکن افسوس وہ اس حقیقت سے بے خبر رہتا ہے، جب دنیاوی سرگرمیاں ختم ہو جائیں گی تو تب دل کا ویرانہ اور وحشت ظاہر ہوگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 22 میں، اس دنیا میں تو روز قیامت سے غافل تھا،
اس دنیا میں تو روز قیامت سے غافل تھا، اب ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا ہے۔ جو چیز تجھ سے چھپی ہوئی تھی اب وہ تیری آنکھ کے سامنے ہے، اب تیری نظر پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے، وہ چیز تیری نظر کے سامنے ہے جو تیرے تصور میں نہیں تھی۔ کافر اس دنیا میں مصائب و آلام کا شکار ہوتا ہے، مثلاً غربت یا عارضے میں مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ مغلوب رہتا ہے، خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں وہ سر نویڑے کر بیٹھ جاتا ہے، وہ مایوسی اور بے ایمانی کی تاریکی میں گھرا رہتا ہے، اس کا خدا پر بھروسہ مفقود ہوتا ہے، دنیاوی حالت سے اسے ذلت کا احساس ہوتا ہے، اس کی کیفیت زندگی اسے مغموم رکھتی ہے، شکوہ زبان پر لاتا ہے مگر بے فائدہ، اسی بنا پر موت کو ترجیح دیتا ہے، پھر خودکشی کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہ بھی اس خیال سے کہ آلام روزگار سے اسے چھٹکارا ملے گا، اور یہ محض اس کا اشتباہ ہوتا ہے، جس کی موت فنا کا نام نہیں، جسم کی موت فنا کا نام نہیں، اس کی قلبی وحشت ویسے ہی بے قرار رہتی ہے۔ کافر کے لیے کفر کی موجودگی میں راہ نجات نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیر لیا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا محشور کریں گے۔ اس دنیا میں ایمانی نور سے محروم دل اگلے جہاں میں بھی روشنی سے محروم رہے گا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے دنیا میں لوٹ جاؤ اور کوئی روشنی تلاش کرو۔ خالی از ایمان شخص اگرچہ بظاہر خوش ہوتا ہے لیکن اس کا باطن اضطراب اور کھٹکے میں ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اس کی تمام آرزوؤں کی تکمیل نہیں ہوتی، اس کی امنگیں بے حد ہوتی ہیں، رکاوٹیں حائل ہونے کے باعث اس کے 1% ارمان بھی پورے نہیں ہوتے، بس محرومیت کی آگ اسے جھلسا دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو رکاوٹوں میں گھرا پاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ حاصل شدہ مادی نعمات کے زائل ہو جانے سے خائف رہتا ہے، کیونکہ مادی سرمایہ کو فنا ہے، یہ تو کبھی بھی ساتھ نہیں دیتی، پھر موت تو اسے یقیناً جدا کر دیتی ہے۔ بس صرف خدا اور روز جزا پر ایمان ہی انسان کو خوشی عطا کر سکتا ہے۔ مومن نعمات کی کمی کے باعث بھی مطمئن رہتا ہے، وہ دنیاوی زوال سے خائف نہیں ہوتا، وہ اس حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے کہ دنیا کی مادی نعمات سے زیادہ اچھی نعمت خود اس کے دل میں ہے، اور وہ ہے خدا پر ایمان۔ وہ صلہ آخرت پر بھی اللہ سے امید نہیں توڑتا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، تم کہہ دو کہ یہ خدا کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، پس ان کو اس بات پر خوش و خرم ہونا چاہیے۔ اب تک یہی معلوم ہوا کہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی روح کی صحت کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی وہ محرومی ایمان کے عارضے میں مبتلا نہ ہو، اور انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی ایمان کے فقدان کا مرض ہے۔ بس ہمیں ایمان کامل حاصل کرنا چاہیے، ایمان میں اضافے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جب دل ایمان سے منور ہوگا تو بہت سے امراض خود بخود رفع ہو جائیں گے۔ ایمان کا فقدان قلب کے لیے مہلک عارضہ ہے، عارضے کے باعث بہت سی روحانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، بس ہمیں خود کو مہلک امراض سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ تفسیر صافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا سرپرست اور مربی ہے جو ایمان قبول کر چکے ہوں۔ خدا ایسے لوگوں کو تاریکی سے روشنیوں میں لاتا ہے، یعنی گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر توبہ اور مغفرت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ بس اصل جوہر ایمان ہے، بس اسی کی بدولت انسان تمام آلودگیوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایمان سے مراد توحید اور معاد کے متعلق ضروری اشیاء پر یقین ہے۔ ایسا ایمان تمام قلبی امراض کا خاتمہ کر دیتا ہے۔
یقین کا نور انسان کو ہدایت کرتا ہے کہ تمام اشیاء کا خالق خدا ہے، بس اسی کے بندے ہیں۔ جو کچھ بھی پاس ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، بس سب کچھ اسی کا ہے اور تمام چیزوں کو عالم اجزا کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ایسی بنیادی باتوں پر یقین کا حامل شخص بخل، حسد، لالچ اور عداوت جیسے امراض سے بچا رہتا ہے۔ نوری یقین کی تابانی سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ اخلاقی امراض کی علامت باقی ہوں تو سمجھ لو کہ یا تو یقین باقی نہیں یا بہت ہی ضعیف ہے۔ حاصل گفتگو: پس جو شخص قلب سلیم اور دنیا اور اخروی سعادت کا خواہش مند ہو وہ اپنے عقائد میں یقین کامل حاصل کرے۔ یہ بہت سے امراض کا علاج ہے اور یہ سب سے زیادہ مقدم بھی ہے۔ اس دباچے کا مقصد محترم قارئین کو ایمان کی اہمیت سے آگاہ کرنا تھا۔ تمام عقائد ایمان پر مبنی ہیں، اس لیے حصہ عقائد کا بیان حصہ اخلاق سے پہلے کیا گیا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایمان کے فقدان کے باعث پیدا ہونے والے عوارض کا تفصیلی ذکر ہم انشاءاللہ آگے آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ وہ عوارض یہ ہیں: نمبر 1 کفر، نمبر 2 نفاق، نمبر 3 شرک، نمبر 4 شک۔ ان عوارض کا علاج اور حصول یقین کا بھی ذکر ہوگا۔ دوسرے حصے میں انشاءاللہ اخلاق پر بحث ہوگی۔